اچھا یہاں پہ ایک روایت ہے الکافی کی، یہ انٹرسٹنگ روایت ہے. عبداللہ بن حسن، یہ اصل میں عبداللہ بن حسن نہیں ہے، عبداللہ الکامل تو ہم نے دیکھ لیے نا، عبداللہ الکامل ٹھیک ہے. یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں یحییٰ، یعنی یہ مترجم کی غلطی ہے، اس نے عبداللہ بن حسن یہاں پہ لکھ دیا، آگے اس نے تصحیح کر دی ہے. یہ بیسیکلی یحییٰ بن عبداللہ بن حسن ہے، ٹھیک ہے. یہ الکافی کی روایت میں انہوں نے خط لکھا امام موسیٰ کاظم کو، ٹھیک ہے. امام موسیٰ کاظم کون ہے؟ امام جعفر صادق کے بیٹے، اور امام جعفر صادق محمد الباقر کے بیٹے ہیں، اور محمد الباقر علی زین العابدین کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کے یہاں سلسلہ امامت اس طرح سے چل رہا ہے نا، حضرت حسین کے بعد علی زین العابدین ہیں، ان کے بعد محمد الباقر ہیں، ان کے بعد امام جعفر صادق ہیں، اور ان کے بعد موسیٰ کاظم ہیں. تو ان کے یہاں کیا ہے؟ حضرت حسن ہے، حضرت حسن کے بعد ان کے بیٹے حسن ہیں، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ ہیں، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے یحییٰ. اب یہ جو یحییٰ ہیں، یہ دیکھیں نیچے چل کے بھی وہ کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، حسنی اور حسینیوں میں کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں. یہ الکافی کی روایت ہے، 351 پیج ہے کتاب الحجہ، کہ یحییٰ بن عبداللہ بن حسن نے امام موسیٰ کاظم کو خط لکھا اور کہا کہ جس طرح میں اپنے نفس کو اللہ سے ڈرنے کی ہدایت کرتا ہوں نا، تمہیں بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں کیا کہا کہ مجھے ایک دیندار معتبر آدمی نے خبر دی ہے کہ تم اپنی امامت کے اظہار کا شوق رکھتے ہو. یعنی یحییٰ بن عبداللہ بن حسن کس کو کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ کاظم کو کہہ رہے ہیں مجھے پتہ چلا ہے کہ تم امام ہونے کا دعویٰ کرنے لگے ہو. یعنی ان کے لیے یہ بڑا اجنبی تھا یہ بات، باوجود ہے کہ خدا نے اپنی مدد کو تم سے روک کر تمہیں ذلیل بنا دیا ہے. یعنی تم حسینی کیا ہو؟ ذلیل ہو کے رہ گئے ہو. مطلب تم جو بنو امیہ ہیں یا اس کے بعد بنو عباس ہیں، تو یہ ان سے وظیفے وغیرہ بھی لیتے رہتے تھے، خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو وہ آل حسن تو ان کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، خروج کرتے تھے. حسنی سارے کھڑے ہوتے رہے، اور وہ نہیں کھڑے ہوتے رہے، یہ نہیں کھڑے ہوتے رہے، حسینی نہیں کھڑے ہوتے رہے، یہ تو وظیفے لیتے رہے. اس کے آخر میں بھی بات آئے گی، بلکہ وہ ان کو منع کرتے تھے، جو حسنی تھے، حسنیوں کو. حسینی جو ہیں یہ منع کرتے تھے حسنیوں کو کہ تم کھڑے نہ ہو، وہ کھڑے نہ ہو. اچھا صحیح ہے. تو اب معاملہ کیا ہوا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، بنو امیہ نے ہمارے اوپر ظلم کیا، ٹھیک ہے، ہم تو ان کے خلاف بھی لڑتے رہے، یعنی ہم جھکے نہیں ان کے آگے. دیکھیں نا، جیسے حضرت حسن کو اس نے ولید بن عبد الملک نے زہر دے دی، وہ لڑتے رہے نا، ٹھیک ہے. ان کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ الکامل، پھر ان کے بعد جو ہے وہ نفس زکیہ، پھر یحییٰ، یہ سارے لڑتے رہے. بلکہ عبداللہ الکامل کے 4 بیٹے تھے، چاروں لڑتے رہے، ٹھیک ہے، چاروں نے خروج کیا. امام جعفر صادق کے 4 بیٹے تھے، چاروں نے امامت کا دعویٰ کیا. یعنی وہ چاروں وہاں پہ امامت کا دعویٰ کر رہے تھے، لیکن ان کا سارا جو معاملہ تھا حسینیوں کا، وہ تعلیم و تعلم، درس و تدریس میں رہتے ہوئے امامت کے دعوے کر رہے تھے. یہ کیا تھے؟ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے. یعنی امامت کا دعویٰ دونوں سائڈ پہ ہی تھا، دونوں سائڈ پہ تھا. لیکن جو حسینی تھے ان کے جو تعلقات تھے وہ اچھے تھے امویوں کے ساتھ اور بنو عباس کے ساتھ بھی انہوں نے تعلقات بحال کر لیے تھے، ٹھیک ہے، یا ان کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. لیکن حسنیوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. یہ کہتے تھے کہ جی یہ فاطمیوں کی جو ہے نا یہ میراث ہے، اور ہم فاطمی ہیں تو یہ خلافت ہمارے پاس ہونی چاہیے. صحیح ہے. اچھا، اب یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے کہا موسیٰ کاظم کو کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ امامت کے اظہار کا شوق رکھتے ہو، باوجود کہ خدا نے اپنی مدد کو تم سے روک کر تمہیں ذلیل بنا دیا، اور تم نے رخنہ ڈالا میری امامت کی امت میں جو موافق رضائے الہی ہے. یعنی ہماری امامت کے بارے میں تم رخنہ ڈال رہے ہو اپنی امامت کے دعوے کر کے، اور ہماری امامت تو اللہ کی رضا سے ثابت ہے. تم نے ہماری امامت کے بارے میں پوشیدہ طور پر اس طرح مخالفت کی ہے جس طرح تمہارے باپ نے کی تھی تم سے پہلے. یعنی تمہارے باپ نے ہمارے باپ کو امام نہیں مانا، اسی طرح تم ہم کو امام نہیں مان رہے. باپ سے مراد کون ہوں گے؟ موسیٰ کاظم کے امام جعفر صادق تھے. تو امام جعفر صادق جو ہے وہ عبداللہ الکامل کی امامت کو نہیں مانتے تھے. اچھا، آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ہمیشہ سے تم اس چیز کے دعوے دار ہو جو تمہارے لیے معین نہیں، یعنی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی نہیں ہے. امامت تو اللہ نے حسنیوں کے لیے لکھی ہے،
ٹھیک ہے. تم نے اپنی آرزوؤں کو اس چیز کے لیے پھیلا رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا نہیں کی. تم خواہشوں میں پھنس کر گمراہ ہو گئے اور میں تم کو اس چیز سے ڈراتا ہوں جس سے خود اللہ نے تم کو ڈرایا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ بھی اسی طرح سے جواب دیتے تھے. تو موسیٰ کاظم نے بھی علیہ رحمہ انہوں نے بھی جواب میں لکھا کہ یہ خط ان کا ایریا کون سا تھا دونوں؟ مطلب آپس میں کزن نہیں لگے ایک طرح سے؟ ہاں کزن ہی ہے اور کیا ہے. تو ان کا ایریا کون سا تھا؟ مطلب یہ مدینہ میں تھے حسنی؟ یہ تو اب اس خاص وقت میں یہ کہاں پہ تھے یہ تو ابھی مجھے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ سے آگے آ جائے گا. امام موسیٰ کاظم نے جواب میں لکھا کہ یہ خط موسیٰ بن جعفر صادق اور علی رضا، وہ ان کے بیٹے تھے جو بعد میں امام ہوئے، جو کہ ان کے ولی عہد تھے، تو دونوں کی طرف سے انہوں نے کہا. ٹھیک ہے. یحییٰ بن عبداللہ کے لیے، یعنی یحییٰ بن عبداللہ بن حسن کے لیے. اب یہ ان کو ڈرانا شروع ہو گئے. میں تم کو اور اپنے نفس کو اللہ سے ڈراتا ہوں اور تم کو آگاہ کرتا ہوں اس دردناک عذاب، سخت عقاب اور اس کے پورے انتقام سے، اور تجھ کو اور اپنے نفس کو وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی جو زینت کلام ہے اور اس کی نعمتوں کو قائم رکھتا ہے. تمہارا خط آیا جس میں تم نے لکھا ہے کہ میں مدعی امامت ہوں اور مجھ سے پہلے میرے باپ تھے، اس کی گواہیاں لوگ دیتے ہیں، ان سے پوچھو، مجھ سے تو دعویٰ نہ سنا ہوگا. یعنی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو دعویٰ نہیں کیا، لوگ ہمیں امام کہتے ہیں، تو اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی ہمارے امامت کی. اچھا لیکن وہ خود دعوے دار تھے، حسنی خود امامت کے دعوے دار تھے. یہ اپنے بقول امامت کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، لوگ انہیں امام لوگ مانتے کہتے تھے امام ہے. پھر انہوں نے بھی ان کو کچھ سنائی. دنیا کی ہرس اور اس کی طلب نے لوگوں کے لیے آخرت کا کوئی مقصد باقی نہیں رکھا، دنیا ہی کے مقاصد اور اغراض ان کے لیے رہ گئے. ٹھیک ہے. اچھا آخری پہرا پڑھنے والا ہے. میں تم کو خلیفہ کی مخالفت سے بچانا چاہتا ہوں. حسینی سوچ کیا تھی، حسنی کیا تھی. ٹھیک ہے. اصل میں یہ چیز ہے. اور تم کو رغبت دلاتا ہوں اس کی نیکی حاصل کرنے اور اس کی اطاعت کی طرف، یعنی خلیفہ کی، اور اس سے امان مطلب تم کو حاصل ہو، قبل اس کے کہ تم اس کے پنجہ میں پھنسو اور ہر طرف سے تمہاری گردن میں رسی بندھے اور ہر طرف سے اپنے لیے راحت طلب کرو اور کوئی کوشش نہ کرو یہاں تک کہ خدا تم پر اپنا احسان کرے اور خلیفہ کو تم پر مہربان کرے، خدا اس کو باقی رکھے. وہ جو بھی خلیفہ تھا، وہ آگے آ رہا ہے، ہارون تھا، ہارون الرشید تھا، تاکہ تم کو امان دے اور رسول کے رشتہ داروں کی حفاظت کرے. سلام ہو طالب ہدایت پر، وہی کہتی ہے عذاب اس کے لیے جس نے تکذیب کی اور گردانی کی. جعفری نے کہا کہ حضرت کا یہ خط ہارون کے ہاتھ لگ گیا. اس نے پڑھ کے کہا کہ لوگوں نے خواہ مخواہ موسیٰ بن جعفر پر تہمت لگائی ہے. یعنی لوگ موسیٰ بن جعفر کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے خلاف خروج کریں گے، اصل میں تو وہ ہیں حسنی ہیں. خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہمارے مطیع ہیں، یہ تو ان کو بھی سمجھا رہے ہیں، ایسے کہ خروج نہیں کرنا. تو اگر امامت جو ہے وہ آل علی اور آل فاطمہ کا حق تھا تو حسینی تو بیٹھ گئے گھر میں، خود ہی چھوڑ کے بیٹھ گئے. میدانی جنگ میں اس کے لیے لڑتے رہے، حسنی لڑتے رہے، ہمیشہ انہوں نے ریزسٹنس کیا. اور وہ ان کو کہتے تھے کہ اصل میں امام وہی ہے جو میدان جنگ میں جا کے لڑے. گھروں میں جو ہے وہ عورتوں کی طرح بیٹھ رہنے والے وہ امام نہیں ہو سکتے. وہ پھر ذلت کی زندگی ہے جو تم گھروں میں بیٹھ کے عورتوں کی طرح گزار رہے ہو. یہی کہتے تھے نا ان کو، یہ تو ذلت کی زندگی ہے. ہاں میدان جنگ میں مردوں کی طرح جو ہے وہ شہادت کے مرتبے پہ رہو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ ظالم ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی جس طرح ہم نکلے ہیں ان کے خلاف تم بھی نکلو، یا کم از کم ہمیں سپورٹ کرو نا، ہمارے حق میں فتویٰ دو. وہ یہ بھی نہیں کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ 12ویں کا انتظار کریں، 12واں آ کے یہ سارے کام کرے گا. اچھا حسینیوں میں یہ تھا کہ 12واں آ کے یہ سارا کام کرے گا، اس وقت تک انتظار کرو. یہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم نے خود کرنا ہے. حضرت حسین نے کیا، کوئی 12ویں کا انتظار کیا نہیں. حضرت علی نے 12ویں کا انتظار کیا نہیں کیا. بس ہاں اس میں ایک بحث اور ہے کہ یہ ان میں جو تلخ کلامی ہوتی تھی حسنی اور حسینیوں میں، تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ بعد میں خود سے بھی مطلب آپس میں معافی تلافی کر لیتے تھے، اپنے تعلقات بحال کر لیتے تھے. جیسے یہاں پہ ہے کہ عبداللہ بن حسن یہ عبداللہ الکامل تھے، ان میں اور امام جعفر صادق میں تلخ کلامی ہو گئی. اتنی بات بڑی کہ لوگ جمع ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ جو روایت ہے نا یہ آپ کو دکھا دیں، یہ بہار الانوار جو ہے ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا حصہ جو ہے وہ
یعنی اس کا پارٹ 8واں حصہ اس کا 8م، ٹھیک ہے. اس کی یہ روایت ہے پیج نمبر 322. تو عبداللہ بن حسن میں اور امام جعفر صادق میں جو ہے، اچھا یہ روایت بھی انہوں نے الکافی سے لی ہوئی ہے. یہ بحر الانوار جو ہے مشکات کی طرح کی کتاب ہے، آپ یوں سمجھ لیں ان کی، ٹھیک ہے. پچھلی کتابوں کے سورسز سے وہ روایتیں لے لیتے ہیں، جی جمع کی. تو عبداللہ بن حسن میں اور امام جعفر صادق میں جو ہے تلخ کلامی ہوئی اور بات بڑھ گئی. جب بات بڑھ گئی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ صبح ہوئی تو امام جعفر صادق عبداللہ بن حسن کے دروازے پہ کھڑے تھے اور کہنے لگے، کنیز کو کہا کہ ان کو باہر بلاؤ. تو وہ کنیز نے اطلاع دی تو عبداللہ بن حسن باہر نکلے. تو اس کے بعد جو ہے وہ امام جعفر صادق نے ان کو کہا کہ دیکھیں مجھے رات کو جو ہے نا اس آیت نے بہت بے چین کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ اللہ کے بندے متقی وہ ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں. تو ہم آپس میں ظاہری بات ہے رشتہ دار ہیں، تو میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں. جو ہمارے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی تو میں مطلب اس کو تلخی کو دور کرنا چاہتا ہوں. تو عبداللہ بن حسن نے بھی کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں، اور مجھے بھی ایسے ہی معلوم ہوا کہ جیسے قرآن کی آیت میں نے یہ ابھی. تو یہ پھر دونوں آپس میں گلے ملے اور رونے لگ گئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپس میں گلے ملنے سے یا اس طرح سے تلخ کلامی ہو جانے کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈال دینے سے کیا وہ امامت کے دعوے سے رک گئے تھے؟ نہیں رکے تھے. دونوں ہی مطلب ان کی اولادوں میں آگے امامت چل رہی ہے، نسل در نسل چل رہی ہے، امامت کے دعوے دار پیدا ہو رہے ہیں. تو وہ ایک دوسرے کی امامت کو خود ماننے کو تیار نہیں ہے. جب وہ خود ایک دوسرے کی امامت کو ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر آپ دوسروں کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی آل فاطمہ میں سے، اولاد علی میں سے خود ہی ایک دوسرے کو امام نہیں مان رہی، تو آپ دوسروں سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ خاندان ابھی زیادہ آگے بڑھا ہی نہیں ہے، دوسری تیسری نسل میں امام کے بارے میں اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور تلخ کلامیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ امامت آپ دوسروں سے کیسے منوا سکتے ہیں؟ وہ تو یہی سوال کرے گا، بھائی کون سا امام، حسنی یا حسینی؟ پھر حسینیوں میں کون سا امام، پھر حسنیوں میں کون سا امام؟ ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نا قطعیت کیسے ثابت کرتے ہیں. دیکھیں روایتیں ایسی لے کے آتے ہیں، جیسے الکافی میں یہ روایت ہے امام محمد الباقر سے رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قیامت والے دن جن لوگوں کے چہرے قرآن میں آتے ہیں نا سیاہ ہوں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا. اور یہ جھوٹ باندھنے والے کون ہوں گے؟ کہ جو امام نہیں ہے اور کہے کہ میں امام ہوں. تو سائل نے کہا اچھا اگر وہ علوی ہو؟ فرمایا ہاں علوی بھی ہو، بھلے وہ علی کا بیٹا ہو. تو اگر وہ یہ کہے کہ میں امام ہوں اور حقیقت میں اللہ نے اس کو امام نہیں بنایا تو وہ قیامت والے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا. اسی طرح امام جعفر صادق سے روایت لے کے آئے کہ جس نے امامت کا دعویٰ کیا اور وہ اس کا اہل نہیں تھا تو وہ کافر ہے. اسٹریٹ فارورڈ کافر ہے. ٹھیک، بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے. اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے تو کافر ہی ہوگا. اب بات یہ ہے کہ کسی نے تو جھوٹ باندھا ہے، کسی نے تو جھوٹ باندھا ہے. صحیح. اس کے بعد اب آپ دیکھیں، اب جس نے بھی جھوٹ باندھا ہے تو وہ سارے کہاں سے نکلیں گے؟ اولاد علی، اطرت فاطمہ، آل حسن، آل حسین، وہی ہے نا امامت کے دعوے دار. سنی تو امامت کو مان ہی نہیں رہے، ان میں کون سا دعوے دار پیدا ہوگا؟ تو جھوٹے دعوے دار جتنے امامت کے ہیں وہ تو سارے آپ نے وہاں پیدا کی ہوئی ہیں. آپ کی کتابیں یہی بتا رہی ہیں. صحیح. اس مسئلے کو ایک طرح سے سلجھایا جا سکتا ہے. جو موجودہ ان کا نظریہ امامت اہل تشیع کا، اس کے ساتھ تو یہ مسئلہ الجھ جاتا ہے، تان آتا ہے آل علی پہ، اولاد فاطمہ پہ تان آتا ہے. اس کے سوا کوئی دوسری بات نکلتی نہیں ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا کافر ہیں امامت کے دعوے دار جو جھوٹے ہیں وہ. اب ظاہری بات ہے کہ 4 دعوے دار اگر پیدا ہو رہے ہیں تو کوئی تو جھوٹ بول رہا ہے نا. ظاہر ہے سارے تو سچ نہیں ہو سکتے نا. ایک ہی بات اگر آپ مان لیں کہ یہ جو امامت کا کانسیپٹ تھا شروع میں یہ اصل میں منصوص نہیں تھا، یہ بیسیکلی سیاسی امامت کی بات ہو رہی تھی. تو سیاسی امامت میں ایک سے زیادہ دعوے دار ہو سکتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اختلاف ہو سکتا ہے، تو اس میں گنجائش نکلتی ہے. کسی کو جھوٹا کافر مشرک بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ جہنم میں بھیجنے کی ضرورت ہے. نہیں تو اگر یہ سیاسی اختلاف ہوتا، یہ سیاسی امامت کی بات ہوتی، تو یہ جب ہم یہ کوٹیشنز پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں جو الکافی وغیرہ میں، یہ الکافی وغیرہ ہم نے کہا تھا کب لکھی گئی ہے؟ 329 میں وفات ہوئی ہے. کن کی؟ ان کی، اپنا جو صاحب الکافی علامہ کلینی کی 329 میں.
ہم نے کہا تھا کہ 4 صدی ہجری میں جا کے جو روایتیں لکھی جا رہی ہیں وہاں جو امامت کا کانسیپٹ آ رہا ہے یہ تو 4 صدی ہجری میں جا کے سامنے آیا ہے نا. علامہ کلینی بیان کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, 4 صدی ہجری کا یہ امامت کا کانسیپٹ ہے. وہاں جا کے وہ مذہبی بن چکا تھا. شروع میں بھی یہ سیاسی ہی تھا, کیونکہ شروع کی جو کتابیں ہیں جیسے نہج البلاغہ وغیرہ, جب آپ اس سے وہ امامت کا کانسیپٹ نکالتے ہیں تو وہاں وہ سیاسی اختلاف نظر آتا ہے. وہاں کوئی تان کرنے کی ضرورت, حسنی اور حسینی اختلاف ہو سکتا ہے. اگر ہم جو امام جعفر صادق کا آپ نے یہ جو روایت نقل کی ہے, اگر یہ درست منسوب ہے ان کی طرف, تو اگر وہ کافر کہہ رہے ہیں جو امامت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ امام نہیں ہے, ہاں آگے اسنا عشریہ کے نظریہ امامت پہ جا کے ہم اس کو کھولیں گے کہ ان روایتوں کا کیا مفہوم ہے, حقیقت میں کیا مفہوم ہے. ٹھیک ہے, چلے ایک اور روایت ہے, بس اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, کہ امام جعفر صادق سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا کہ قیامت والے دن وہ لوگ جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ بولا تو ان کی کیا حالت ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو امام سمجھتے ہیں, درا حال ہے کہ وہ امام نہیں ہیں. میں نے کہا وہ فاطمی اور علوی ہوں؟ فرمایا ہاں. تو مطلب یہ ہے کہ فاطمی اور علوی دعوے کریں گے, ٹھیک ہے, امامت کے. فرمایا ہاں چاہے وہ فاطمی اور علوی ہی کیوں نہ ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے والے ہیں, قیامت والے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. لیکن خود ہی روایتیں بتا رہی ہیں کہ جنت کی بشارتیں بھی ہیں. اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جا کے مزید کھولتے ہیں.